کیوں نہ میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں۔ ایک شخص نے اللہ سے تجارت کر لی۔ کس سے؟ انسان کے ساتھ نہیں، فرشتے کے ساتھ نہیں، جنات کے ساتھ نہیں، کوئی ایلن مسک، بل گیٹس، جیف بیزوس جو بلینئرز ہیں، ٹریلینئرز ہیں، ان کے ساتھ نہیں، اللہ کے ساتھ تجارت کر لی۔ وہ کیسے کر لی؟ موسیٰ علیہ السلام جیسے ہم سب کو پتہ ہے کوہ طور پہ اللہ سے باتیں کرنے جاتے تھے اور بات کر کے آ جاتے تھے۔ ایک ایسا ہی دن تھا، موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کوہ طور پہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ راستے میں ایک شخص دکھتا ہے جو دیکھنے میں بڑا غریب، مسکین، بھوکا لگ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس شخص نے کہا یا موسیٰ، یا کلیم اللہ، یا نبی اللہ، میں بڑا غریب ہوں، میرے پاس کئی دن کا فاقہ ہوتا ہے، مجھے کئی دنوں تک کھانے کو نہیں ملتا، اور ایک دن کھانے کو ملتا ہے، پھر کئی دن کا فاقہ ہو جاتا ہے۔ یا کلیم اللہ، میرا رزق بڑا تنگ ہے، میرا رزق بڑا تنگ ہے۔ آپ اللہ کے پاس بات کرنے جا رہے ہیں لگ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں، میں اللہ سے باتیں کرنے جا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا میری ایک خواہش، ایک درخواست اللہ سے کر دیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا؟ اس شخص نے کہا یا کلیم اللہ، اللہ سے کہنا مجھے میری زندگی کا جتنا بھی رزق ہے وہ ایک ہی بار دے دے، تاکہ میں اپنی زندگی میں کچھ دن خوشی سے گزار لوں، پیٹ بھر کے کھانا کھا لوں، کچھ دن میں خوشی سے گزار لوں، میں پیٹ بھر کے کھانا کھا لوں، اس کے بعد پھر مجھے موت آ جائے، مجھے اس بات کا کوئی غم نہیں، بس میں کچھ ٹائم، 1 2 3 4 کتنے ہی دن، اگر جتنا بھی رزق چلے گا میرا، میں خوشی سے کھانا چاہتا ہوں، ایک بار میں اپنا پیٹ بھر کے کھانا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا، میں اللہ سے کہہ دوں گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، اللہ سے باتیں ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا یا اللہ، فلاں فلاں بندہ مجھے تیرا ملا تھا، اس نے فلاں فلاں بات مجھ سے کہی ہے، اور اللہ نے کہا اچھا تو موسیٰ، اس کا رزق تو بہت تھوڑا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے یا موسیٰ، اس کا رزق تو بہت تھوڑا ہے، اگر میں اس کی زندگی کا سارا رزق اسے اکٹھا دے دوں تو اس کا رزق تو ویسے بھی بہت تھوڑا ہے، ہم نے تو اس کا رزق ہی تنگ کر کے لکھا تھا۔ اب جب کہ تم کہہ رہے ہو اور اس کی خواہش بھی یہ ہے، حالانکہ اللہ سب جانتا ہے، ہمیں بتانے کے لیے اللہ کر رہا ہے، اس کی خواہش بھی یہ ہے، تو چلو میں اسے اس کی زندگی بھر کا رزق دے دیتا ہوں جو کہ بہت تھوڑا ہے۔ تو اس شخص کو اللہ نے کچھ بکریاں، زیادہ نہیں، 4-5 بکریاں، 3-4 بوری اناج اور کچھ اور کھانے پینے کی چیزیں، اس کی زندگی کے بھر کا رزق تھا، اللہ نے اسے دے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آ گئے، اس کو اس کا رزق مل گیا زندگی بھر کا۔ ٹائم بیتتا گیا، دن بیتتے گئے، بیتتے 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 سال گزر گیا۔ 1 سال بعد موسیٰ علیہ السلام کو خیال آتا ہے کہ فلاں جگہ میں مجھے فلاں بندہ ملا تھا، وہ تو بڑا غریب تھا، کیا پتا اس کا کیا بنا ہوگا، زندہ بھی ہوگا یا اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہوگا، کیا پتا اس کا کیا بنا ہوگا، اس نے تو اپنی زندگی بھر کا رزق ایک ساتھ ہی مانگ لیا تھا، اور وہ بھی بہت تھوڑا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اسے تلاش کرتے کرتے ایک جگہ پہ پہنچے جہاں وہ ملا تھا، اور اسی جگہ پہ ایک محل بنا ہوا ہے اور لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، اس محل کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور ایک تخت پہ ایک شخص بیٹھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے غور سے دیکھا تو وہی شخص ہے جو 1 سال پہلے موسیٰ علیہ السلام کو ملا تھا، اور جس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا میری زندگی بھر کا رزق مجھے ایک ہی بار میں دے دو، وہ شخص تخت پہ بیٹھا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام سوچ رہے ہیں اللہ نے تو مجھ سے کہا تھا اس کا رزق بہت تھوڑا ہے، اس کو تو کچھ بکریاں، 3-4 بوری اناج یہی ملا تھا اسے، یہ اتنے اونچے عہدے پہ کیسے آ گیا؟ اور موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں لوگ آ رہے ہیں، وہ لوگوں کی جھولیاں بھر رہا ہے، جن لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے وہ انہیں کھانے کھلا رہا ہے، جن لوگوں کے پاس مال نہیں ہے انہیں مال دے رہا ہے، بڑی سخاوت کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے اور کہا یا اللہ، یا اللہ۔ اللہ نے کہا کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کا یا اللہ، کچھ وقت پہلے میں نے تجھ سے ایک فلاں بندے کی گزارش کہی تھی۔ اللہ نے کہا ہاں،
یا اللہ تو نے تو کہا تھا اس کا رزق بہت تھوڑا ہے. تو اللہ نے کہا ہاں اس کا رزق تھوڑا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں ابھی دیکھ کر آ رہا ہوں، وہ تو بادشاہوں کی کرسی پہ بیٹھا ہے، لوگ اس کے در پر آتے ہیں، وہ لوگوں کو کھانے کھلاتا ہے، تحفے دیتا ہے، مال دیتا ہے، وہ تو بڑے عہدے پہ آ گیا، اس کا تو محل ہو گیا، وہ بادشاہوں کی کرسی پہ بیٹھا ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ اللہ نے کہا موسیٰ تم صحیح کہتے ہو، میں نے ایسا ہی کہا تھا تم سے کہ اس کا رزق بہت تھوڑا ہے، اور ہم نے اس کے تھوڑے رزق اسے دے بھی دیا تھا، لیکن اس نے کیا کرا؟ اس نے میرے ساتھ تجارت کر لی. موسیٰ علیہ السلام نے بولا یا اللہ تیرے ساتھ تجارت کر لی، وہ کیسے؟ اللہ نے کہا موسیٰ جب میں نے اسے اس کی زندگی بھر کا رزق دے دیا اور اس کے بعد اس کے لیے صرف موت تھی، اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، تو اس کی زندگی بھر کا رزق جو اس کے پاس تھا اس نے اس میں سے غریبوں کو بھی کھلایا، مسکینوں کو بھی کھلایا، جو ضرورت مند تھے اس نے اس اپنے رزق میں سے ان کو بھی دیا، بھوکوں کو کھانا کھلایا. تو موسیٰ اس نے میرے ساتھ تجارت کر لی، اور جو میرے ساتھ تجارت کرتا ہے میں اس کو نقصان نہیں ہونے دیتا. اللہ کہہ رہا ہے وہ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، اور یہ امت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے افضل امت، یہ اللہ کے ساتھ تجارت کرے گی تو کیا ہوگا؟ اللہ کا وعدہ ہے تم مجھے 1 دو گے میں تمہیں 10 دوں گا. یہ آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے کہ اللہ کہتا ہے میرے بندے تم مجھے 1 دے گا نا تو میں تجھے 10 گنا دوں گا، 10 گنا. آپ 1 روپیہ دو گے تو اللہ آپ کو 10 روپے دے گا، آپ 100 روپے دو گے تو اللہ آپ کو 1000 دے گا، آپ 1000 دو گے تو اللہ آپ کو 10,000 دے گا، آپ 10,000 دو گے تو اللہ آپ کو 1,00,000 دے گا. یہ 10 ٹائمز ملٹیپلائی کر کے اللہ آپ کو دے گا. اب یہی بات میں قرآن سے ثابت کروں. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں من یقرض اللہ قرضا حسنا، اور اس کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے. جب یہ آیت اتری نا من یقرض اللہ قرضا حسنا، ہے کوئی اللہ کو قرض دینے والا اللہ اس کو کئی گنا کر کے لوٹائے. تو ایک شخص اٹھا اور ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور کہنے لگا یا ابو دہدہ، یا ابو دہدہ. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ اللہ کے رسول بھئی یہ آیت اتری ہے اور اللہ ہم سے قرضہ مانگ رہا ہے. ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ کہ یہ بات سچ ہے کہ اللہ نے ہم سے قرضہ مانگا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا ہاں یہ بات سچ ہے کہ اللہ نے ہم سے قرضہ مانگا ہے. ابو دہدہ نے کہا یا رسول اللہ کو قرضے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو خزانوں کا مالک، وہ تو آسمانوں کا مالک، وہ تو زمین کا مالک، وہ تو فرشتوں کا مالک، وہ تو انسانوں کا مالک، وہ تو جناتوں کا مالک، وہ تو جنت کا مالک، وہ تو جہنم کا مالک، اللہ کو قرضے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ قرضہ اس لیے مانگتا ہے تاکہ وہ تمہیں ہی کئی گنا کر کے واپس کرے. ایک بات یاد رکھنا، کنواں جب تک ہی پانی دیتا ہے جب تک لوگ اس کنویں میں سے پانی پیتے رہتے ہیں، لیتے رہتے ہیں. لوگ پانی پینا اور لینا بند کر دیں تو کنواں سوکھ جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کنویں میں پانی رہتا ہے جب تک لوگ اس سے پانی لیتے رہتے ہیں، اس کا پانی پیتے رہتے ہیں، لیکن جب لوگ اس سے پانی لینا بند کر دیتے ہیں تو کنواں سوکھ جاتا ہے. یہی بات انسانوں پہ لاگو ہوتی ہے. جب تک انسان اللہ کے غریب بندوں کو، مسکینوں کو، اور یہی نہیں مسلمان غیر مسلمان پہ بھی خرچ کرو، جب تک مسلمان دوسروں پہ خرچ کرتا رہے گا اللہ اس کے رزق کو 10 گنا بڑھاتا رہے گا. اب وہ اللہ کے اوپر ہے 10 گنا کر کے دے، 20 گنا، 100 گنا، 700 گنا، یہ اللہ محدود کر کے دے، وہ اللہ کے اوپر ہے. ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول کا ہاتھ پکڑا، اور ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ٹائم پہ 3 باغ کھجوروں کے تھے، 3 باغ کھجور کے. ابو دہدہ نے ہاتھ پکڑا اور اللہ کے رسول کو تینوں باغ کے پاس لے گئے اور کہا یا رسول اللہ آپ گواہ رہنا، میں نے اپنے تینوں باغ اللہ کو قرضے میں دے دیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو دہدہ تینوں باغ مت دو. اللہ کے رسول ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے. یہاں کھانا ہے تو نوالا بنانا پڑے گا،
यहाँ पानी पीना है तो पानी को मुंह तक ले जाना पड़ेगा, ये असबाब की दुनिया है। जन्नत में जाना है तो नेक अमाल करने पड़ेंगे, जहन्नम से बचना है तो गुनाहों से भी बचना पड़ेगा। ये थोड़ी कि आप बैठे हैं कि भाई अल्लाह तो मुझे रिस्क देगा, अल्लाह आपको बेशक रिस्क देगा। ये अल्लाह की जिम्मेदारी। इंसान का रिस्क उसे ऐसे ही तलाश करता है जैसे मौत को जिंदगी तलाश करती है। हाँ, जिंदगी भी मौत को तलाश करती है। जब उसका वक्त पूरा हो जाता है तो वो मौत से जा मिलती है। अबू दरदा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अच्छा या रसूलुल्लाह, मेरा सबसे बड़ा जो बाग है, सबसे बड़ा 900 खजूरों का बाग, मैं उसे अल्लाह के रास्ते में देता हूँ। और या रसूलुल्लाह, और अबू दरदा रजी अल्लाह ताला अन्हु की सोच देखी, ये दुनिया नहीं मांगी, अल्लाह के रसूल से वादा ले लिया, या रसूलुल्लाह आप गवाह रहना, मैंने ये बाग अल्लाह को कर्जे में दे दिया। और या रसूलुल्लाह, क्या आप मुझसे वादा करते हैं मेरी जन्नत का? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हाँ वादा। या रसूलुल्लाह, क्या आप मुझसे वादा करते हैं मेरे बच्चों की जन्नत का? अल्लाह के रसूल ने कहा, हाँ वादा। या रसूलुल्लाह, क्या आप वादा करते हैं मेरे बीवी की जन्नत का? अल्लाह के रसूल ने कहा, हाँ वादा। अबू दादा, तुम ज्यादा ही मांगते जा रहे हो, लेकिन तुम्हारी भी जन्नत का, तुम्हारे बच्चों की जन्नत का और तुम्हारी बीवी की जन्नत का वादा रहा। अबू दादा खुश हुए और बाग के पास एक दीवार बनी हुई थी, उस दीवार के पास जाकर आवाज लगा, या अम्मत दादा, या अम्मत दादा, बाहर आओ, बाहर आओ, अबू दादा के बच्चों की माँ, बाहर आओ, बाहर आओ। उन्होंने अंदर से आवाज लगा, क्या हुआ? तुम बाहर तो आओ, मैंने बाग दे दिया कर्जे में, मैंने बाग का सौदा कर दिया है। उन्होंने पूछा, कैसा सौदा? वो बाहर आई, उन्होंने पूछा, कैसा सौदा कर दिया, कैसा सौदा कर दिया? उनका, या अम्मत दादा, मैंने ये बाग अल्लाह को तुम्हारी, मेरी और हमारे बच्चों की जन्नत के बदले दे दिया। वो उनकी बीवी कहने लगे, क्या सौदा करा है, क्या सौदा करा है, बड़ा ही नफेदार सौदा करा है, बड़ा ही नफे वाला सौदा करा है। हाँ, अल्लाह को कर्जा दो, अल्लाह को कर्जा दो। एक वाकया और है। एक शख्स कपड़ों का कारोबार करता था, अल्लाह के वली थे वो, शायद मुझे उनका नाम जहन में नहीं है, लेकिन वो कपड़ों का कारोबार करते थे। उनकी शिप जाती थी, कंटेनर जाते थे समुंदर के जरिए बाहर मुल्कों में। एक दिन उनके कपड़ों का जो कंटेनर था वो समुंदर के जरिए कहीं गया और खबर आई कि समुद्र में तो तूफान आ गया और जितने भी जहाज थे वो सब डूब गए। उन्होंने कहा, जिस जहाज में मेरा माल है उस जहाज को कुछ नहीं हो सकता। तो बताने वाले शख्स ने कहा, तुम्हें इतना यकीन कैसे है? सारे जहाज डूब गए, खबर तो ये आई है। उन्होंने कहा, कितने ही जहाज हो सब डूब जाएंगे, मेरा जहाज नहीं डूब सकता। और जब तूफान थमा और उनका जो कपड़ा उन्होंने इंपोर्ट करा था कंटेनर में, वो वहां पे पहुंचा तो खबर आई है इनका जहाज तो बच गया और बाकी जितने सारे जहाज थे सब डूब गए। तो उस बताने वाले शख्स दौड़ा दौड़ा आया और उनसे कहने लगा, तुम्हें इतना यकीन कैसे था कि तुम्हारा जहाज नहीं डूबेगा? तो वो कहने लगे, मैं अपने तिजारत में अल्लाह के नाम का कुछ हिस्सा रखता हूँ और कायनात में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो अल्लाह का नुकसान कर सके, और मैं अल्लाह के साथ तिजारत करता हूँ, अल्लाह के साथ तिजारत करता हूँ, अल्लाह मेरा पार्टनर है और अल्लाह का नुकसान कोई नहीं कर सकता। मुझे अपने ऊपर यकीन नहीं था, मुझे यकीन अल्लाह की ज़ात पे था। तो अल्लाह के साथ तिजारत करो, ये बड़ा ही नफ़े वाला सौदा है। आपको जन्नत भी मिलेगी, दुनिया भी मिलेगी, अल्लाह भी मिलेगा। अल्लाह के साथ तिजारत कर लो। अब सवाल ये आता है, अब जैसे हमने अपने बिजनेस में, बिजनेस हलाल है, बिजनेस हलाल का हो, बिजनेस हलाल का हो, शराब का कारोबार हो और तुम अल्लाह को पार्टनर बना लो, ये कभी ना करना। सूद का कारोबार हो और तुम अल्लाह को पार्टनर बना लो, ये कभी ना करना। हलाल बिजनेस है, अल्लाह को पार्टनर बना लो। अब पार्टनर तो बना लिया, अल्लाह के हिस्से का पैसा किधर दें? जैसा कि मैंने बताया, गरीबों, मिस्कीनों, भूखों, मदरसे, मस्जिद में तकसीम करो। तुम इन्हें दोगे, समझ लो कि मैंने अल्लाह को दिया है, फिर अल्लाह तुम्हें 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना, 700 गुना करके वापस करेगा। अल्लाह का वादा है, अल्लाह का कुरान सच्चा, अल्लाह सच्चा।
اللہ کا وعدہ ہے, اللہ تمہیں کئی گنا کر کے لوٹائے گا. کاروبار حلال ہو, بھوکوں کو کھلاؤ, جن کی گھر شادیاں نہیں ہو رہی ان کی شادیاں کراؤ, یتیموں کو کھلاؤ, بھوکے کو کھانا کھلاؤ, کسی ننگے کو کپڑے پہناؤ. اللہ سے تجارت کر لو, تمہارا کبھی نقصان نہیں ہوگا, کوئی شے تمہارا نقصان نہیں کر سکے.